بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے فی بیت ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ۔ اس سبق میں جو تذکرہ ہے وہ یہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان ٹھہرے تو اس وقت جس طرح کے حالات اور واقعات اس گھر میں رونما ہوئے پیش آئے اس پر یہاں قلم بند کیا گیا ہے اور اس واقعہ کو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قال سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، نزل ینزل نزولا بمعنی اترنا، لیکن اعلیٰ صلہ کے ساتھ کسی جماعت یا قبیلے کا مہمان بننا، اور نزلہ کا جو فاعل ہے وہ رسول اللہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر مہمان ٹھہرے، نزل فی السفلی، تو وہ زیری منزل میں تشریف رکھے۔ نزل فی صلہ کے ساتھ قیام کرنا، لیکن اردو میں یہاں قیام کرنا نہیں بلکہ تشریف رکھنا بولیں گے، تو وہ آپ زیری منزل میں تشریف رکھے۔ وَأَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ فِي الْعُلُوِّ، میں اور ام ایوب ہم دونوں بالائے منزل میں تھے، میں تھا اور ام ایوب تھی فی العلو، کہاں؟ بالائی منزل میں۔ العلو کے معنی بالائی منزل اور السفل کے معنی نیچے کی منزل، مطلب زیری منزل۔ میں اور ام ایوب ہم دونوں بالائی منزل میں تھے۔ ہو سکتا ہے گھر دو منزل کا ہوگا تو جو بالائی منزل تھا اس پر حضرت ابو ایوب اپنے پریوار کے ساتھ تھے اور زیری منزل میں اللہ کے نبی تشریف رکھے تھے۔ فقلت له، میں نے ان سے کہا، یعنی اللہ کے نبی سے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بی ابی انت و امی، اس کے معنی آتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، انی لاکرہ و اعظم، کریہ یکرہ، کراہتن کے معنی ناپسند کرنا، اور اعظم یعظم اعظاما کے معنی بڑی چیز سمجھنا، یعنی اس کے معنی بھی ناپسند کرنا۔ میں ناپسند کرتا ہوں اور میں اس بات کو بہت ہی گرا سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر قیام کروں اور آپ میرے نیچے، یعنی میں گرا سمجھتا ہوں اور اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں بالائی منزل پر قیام کروں اور آپ زیری منزل میں قیام کریں۔ فاظہر انت فکن فی العلو، تو اٹھئے اور بالائی منزل میں تشریف رکھیے۔ وَنَنزِلُ نَحْنُ فَنَكُونُ فِي السُّفْلِ وَنَنزِلُ نَحْنُ، اور ہم سب نیچے اتر جاتے ہیں، زیری منزل میں آ جاتے ہیں۔ فَنَكُونَ فِي السُّفْلِ، تو ہم نیچے کی منزل میں ہی رہیں گے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، قال میں جو فاعل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ایوب، اے ابو ایوب، ان ارفق بنا، ارفق کے معنی مفید، یہاں پہ اس تفضیل کا صیغہ ہے، ان ارفق بنا، ہمارے لیے زیادہ مفید ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، وہ بیمن یغشانا، اور اس شخص کے لیے جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں۔ غشیہ یغشا غشیانن کے معنی کسی جگہ آنا جانا۔ ترجمہ سمجھیے، ہمارے لیے اور اس شخص کے لیے جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ ان نکون فی سفل البیت، ہم زیری منزل میں قیام کرے، ٹھہریں۔ سفل البیت، گھر کے نیچے، مطلب زیری منزل، نیچے کی منزل۔ قال، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نچلے حصے میں یعنی زیری منزل میں تشریف رکھے تھے۔ وَكُنَّا فَوْقُ فِي الْمَسْكَنِ،
اور ہم لوگ تو آپ کے اوپر فی المسکن، مسکن کے لفظی معنی رہنے کی جگہ، یعنی ہم آپ کے اوپر بالائے منزل میں تھے۔ فَلَقَدْ انْكَسَرَ حُبٌّ لَنَا فِيهِ مَاءٌ، انکسر ینکسر انکسارن کے معنی ٹوٹ جانا، اور حبن جمع حببتن بمعنی بڑا گھڑا مٹکا، جو پہلے کے زمانے میں ایک مٹکا ہوتا تھا مٹی کا جس میں پانی رکھتے تھے ٹھنڈا کرنے کے لیے، جو ابھی بھی دیہی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارا ایک مٹکا ٹوٹ گیا، فیہ ماء جس میں پانی تھا، لیکن اردو میں بولتے ہیں ہمارا پانی سے بھرا ہوا ایک مٹکا ٹوٹ گیا۔ فقمت انا میں کھڑا ہوا، و ام ایوب اور ام ایوب کھڑی ہوئی، بقطیفۃ لنا، قطیفۃ جمع قطائف کے معنی روئی دار چادر، یعنی ہم دونوں اپنے ایک روئی دار چادر لے کر کے کھڑے ہوئے۔ ما لنا لحاف غیرها، ما لنا ہمارے لیے نہیں تھا، ہمارے پاس نہیں تھا، لحاف کوئی لحاف، غیرها اس کے علاوہ، یعنی ہائے کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے روئی دار چادر کی طرف، یعنی قطیفتن کی طرف، ہمارے پاس اس روئی دار چادر کے علاوہ کوئی لحاف نہیں تھا۔ ننشف بها الماء تخوفا، نشف ینشف تنشیفا کے معنی جذب کرنا، سکھانا، بہا میں ہا کی ضمیر قطیفہ کی طرف، اور ہم اس روئی دار چادر کے ذریعے سے پانی کو جذب کر رہے تھے، پانی کو سکھا رہے تھے۔ ان یقطر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ شیء، قطر یقطر قطرتن کے معنی ٹپکنا، اور شیء جو فاعل ہے وہ قطر فعل کا ہے، اس ڈر سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان میں سے کوئی چیز ٹپک پڑے، فیؤذیہ جو آپ کو تکلیف پہنچائے، آذا یؤذی ایذان کے معنی تکلیف دینا، یؤذی کا جو فاعل ہے وہ شیء، اور ہا کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، ہم اس روئی دار چادر کے ذریعے سے پانی کو جذب کر رہے تھے، سکھا رہے تھے، تخوفاً اس خوف سے کہ، اس ڈر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منہ ان میں سے شیء کوئی چیز گر پڑے، فیؤذیہ جو آپ کو تکلیف دے، جو آپ کے لیے تکلیف دے ثابت ہو۔ قال اور وہ فرماتے ہیں کہ وَكُنَّا نَصْنَعُ لَهُ الْعَشَاءَ، قال میں جو ضمیر فاعل ہے وہ لوٹری ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیان کر رہے ہیں۔ وَكُنَّا نَصْنَعُ لَهُ الْعَشَاءَ، اور ہم آپ کے لیے رات کا کھانا تیار کرتے تھے۔ صنع یصنع، صنعن کے معنی پکانا، تیار کرنا۔ ثم نبعث به الیہ، پھر ہم اس کھانے کو آپ کی طرف بھیج دیتے تھے۔ فاذا رد علینا فضلہ، رد یرد ردن اعلیٰ صلہ کے ساتھ لوٹانا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لوٹا دیتے، فضلہ اپنا بچا کھچا کھانا، فضل کیوں نہ بچا ہوا کھانا، جب آپ ہمارے پاس اپنے بچے ہوئے کھانے کو لوٹا دیتے، تیممت انا میں قصد کرتا، و ام ایوب اور ام ایوب قصد کرتی، تیمم یتیمم تیممن کے معنی قصد کرنا، میں اور ام ایوب یعنی ہم دونوں قصد کرتے تھے، موضع یدہ، ہاتھ کی ضمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے ہاتھ کی جگہ کا، موضوع کی جگہ یعنی آپ کے ہاتھ کا جو نشان پلیٹ میں رہتا تھا، جس جگہ سے آپ لقمہ اٹھاتے تھے اس جگہ کو تلاش کر کے وہاں سے کھانا کھاتے تھے، کیوں؟ بطور تبرک کے، بطور عظمت کے، تعظیم کے، برکت حاصل کرنے کے لیے ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نشان کو تلاش کرتے تھے۔ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، پھر ہم لوگ اس سے کھاتے تھے۔ اکلنا یہ فعل ماضی یا متکلم کا صیغہ ہے۔ نبتغی بذالک البرکۃ، کیوں؟ ہم اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ یہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہاتھ کے نشان کو تلاش کرنے کا پلیٹ میں مقصد کیا تھا؟ اس سے برکت حاصل کرنا۔ حتی بعثنا الیہ لیلۃ بعشائہ، بعثنا جا متکلم فعل ماضی کا فعل ماضی ہے یا متکلم کا صیغہ، یہاں تک کہ ہم نے بھیجا الیہ آپ کے پاس، ہا کی ضمیر اللہ کے نبی، لیلۃ ایک رات، بعشائہ آپ کے رات کا کھانا،
یہاں تک کہ ہم نے ایک رات آپ کے پاس رات کا کھانا بھیجا، وَقَدْ جَعَلْنَا لَهُ فِيهِ بَصَلًا أَوْ ثُومًا، بصل کے معنی پیاز اور ثوم کے معنی لہسن، اور ہم نے اس میں فیہ ہا کی ضمیر کھانے کی طرف، ہم نے اس کھانے میں آپ کے لیے پیاز اور لہسن کو رکھ دیا، فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا، یعنی اس کھانے کو لوٹا دیا، وَلَمْ أَرَ لِيَدِهِ فِيهِ أَثَرًا، تو میں نے اس میں یعنی اس کھانے میں آپ کے ہاتھ کی کوئی نشانی کو نہیں پایا۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَلَمْ أَرَ میں نے نہیں دیکھا، اصل میں تھا آرا، لیکن جب آپ جانتے ہیں لم فی المضارع پڑھا ہے تو آخر سے حرف علت اور نون اعرابی کو بھی گرا دیتے ہیں، تو اس ہو گیا ارا۔ میں نے نہیں دیکھا لیدیہ اس کے ہاتھ کے لیے، فیہ اس پلیٹ میں، اثرن کوئی نشانی، یہ لفظی ترجمہ، لیکن اردو میں اس طرح نہیں بولتے ہیں، اردو میں بولیں گے اور میں نے اس پلیٹ میں آپ کے ہاتھ کی کسی نشانی کو یا کوئی نشانی کو نہیں پایا۔ قال وہ کہتے ہیں یعنی ابو ایوب کہتے ہیں کہ فجئتہ فزعا، تو میں آپ کے پاس گھبراتے ہوئے آیا، فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، بأبی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، رددت عشاءک، آپ نے اپنے رات کے کھانے کو لوٹا دیا، یہ کہ آپ نے اپنے رات کے کھانے کو لوٹایا، وَلَمْ أَرَ فِيهِ مَوْضِعَ يَدِكَ، اور میں نے اس میں آپ کے ہاتھ کی جگہ یعنی آپ کے ہاتھ کی نشانی کو نہیں پایا۔ وَكُنْتَ إِذَا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا، اب یہاں پر واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ ایسا کرتے تو میں ویسا کرتا تھا۔ وَكُنْتَ إِذَا رَدَدْتَهُ، جب آپ اس کو علینا ہمارے پاس لوٹاتے تھے یعنی اس کھانے کو لوٹاتے تھے، تیممت انا میں قصد کرتا تھا، وہ ام ایوب اور ام ایوب قصد کرتی تھی، موضع یدی کا آپ کے ہاتھ کی جگہ یعنی آپ کے ہاتھ کے نشان کی طرف، ہم دونوں آپ کے ہاتھ کی نشانی کی طرف قصد کرتے تھے، نبتغی بذالک البرکۃ، کیوں؟ ہم اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم اس جگہ سے برکت حاصل کریں۔ قال انی وجدت فیہ ریح هذه الشجرۃ، قال میں جو فاعل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں اس درخت کی خوشبو کو پایا، وَأَنَا رَجُلٌ أُنَاجِي، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک سرگوشی کرنے والا آدمی ہوں۔ ناجا یناجی مناجاتن کے معنی سرگوشی کرنا، سرگوشی کہتے آہستہ آہستہ باتیں کرنا، چپکے چپکے باتیں کرنا۔ فَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ، رہی بات تمہاری تو فَكُلُوهُ تم اس کھانے کو کھا لو۔ قال وہ فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ فَأَكَلْنَاهُ تو ہم نے اس کھانے کو کھا لیا، وَلَمْ نَصْنَعْ لَهُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ بَعْدُ، لفظ ترجمہ، اور ہم نے اس کے لیے یعنی آپ کے لیے اس درخت کو نہیں استعمال کیا، بعد اس کے بعد، یعنی اس کے بعد ہم نے آپ کے لیے اس پودے کو استعمال نہیں کیا۔